سب سے پہلی کیٹیگری تو ان لوگوں کی ہے جو لوگ رینٹ کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی بہت سوٹیبل ہے۔ تو وہاں پہ یہ ایک ایوریج ریٹ یہ ہے کہ جہاں پہ آپ اپنی کلوزنگ کرتے ہیں اماؤنٹ کی، اور وہ ڈیولپر بھی نیٹ اینڈ کلین ہے، اور وہ پروجیکٹ جہاں پہ بن رہا ہے وہ سوسائٹی بھی نیٹ اینڈ کلین ہے۔ اتنے ملین درہمز کے اپارٹمنٹ اور ولاز بک رہے ہیں، تو کیا ہمیں یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے؟ کیا ہمارے ساتھ کوئی فراڈ تو نہیں ہو جائے گا؟ جی السلام علیکم، میرا نام اسد اللہ وان ہے اور باہو اسٹیٹ کے پلیٹ فارم سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ میری ویڈیوز کو دیکھتے رہتے ہیں، میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی مارکیٹ کو کور کر کے آپ کو انویسٹمنٹ کے نئے نئے موقع بتاتا رہتا ہوں کہ ہمیں کب اور کہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ تو آج کا میرا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آج کے اس ٹاپک میں ہم بات کریں گے کہ یہ جو اتنا زیادہ لاہور میں ورٹیکل بلڈنگز کا ٹرینڈ آ چکا ہے، جہاں پہ اتنے ڈیولپرز فلیٹس بنا رہے ہیں، نیچے گراؤنڈ فلور پہ شاپس ہوتی ہیں، اوپر والے کچھ فلورز پہ آفیسز بنائے جاتے ہیں، دین سپر فلیٹس بنائے جاتے ہیں، تو کیا ہمیں یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے؟ کیا ہمارے ساتھ کوئی فراڈ تو نہیں ہو جائے گا؟ اور اگر ہم یہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں تو کیا ہمیں کیپٹل گینز ملیں گے؟ تو چلیں اس ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں۔ یہ ٹاپک میرے مائنڈ میں اس طرح سے آیا کہ میری ایک کلائنٹ کے ساتھ بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے بڑا ایک انٹرسٹنگ سا جملہ بولا جس پہ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، کیونکہ وہ ایک بڑے پڑھے لکھے شخص تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ یوں اپارٹمنٹس کا کافی ٹرینڈ چل رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یار ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ نہ چھت آپ کی ہے نہ زمین آپ کی ہے، تو یہ ایسی جگہ تو لینی ہی نہیں چاہیے۔ تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ اگر ہم اس طرز کے اوپر چلیں، جو لوگوں کا یہ مائنڈ فریم ہے کہ نہ چھت آپ کی ہے اور نہ زمین آپ کی ہے، آپ ہوا میں ایک چیز بائے کر رہے ہیں، تو اس ماڈل کے اوپر تو پورا یو اے ای کی ریئل اسٹیٹ ہی پھر ختم ہو گئی۔ اگر آپ یو اے ای کی ریئل اسٹیٹ کو دیکھیں تو وہ تو ساری بلڈنگز کے اوپر ہے، نت نئے پروجیکٹس بن رہے ہیں، وہ پام جمیرہ میں ہو جائیں اور وہ ڈفرینٹ جتنے بھی پروجیکٹس ہیں، میں یہاں پہ نام لینا شروع کروں تو وہ بہت لمبی ایک لسٹ ہے۔ تو وہ تو پھر سارا ماڈل ہی خراب ہو گیا، اس میں اتنے ملین درہمز کے اپارٹمنٹ اور ولاز بک رہے ہیں، تو وہ تو پھر نہ زمین آپ کی ہے اور نہ چھت آپ کی ہے۔ تو یہ مائنڈ فریم سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا۔ یہ چھت بھی آپ کی ہے، زمین بھی آپ کی ہے۔ اگر ایک ڈیولپر پروجیکٹ بنا رہا ہے اور وہ ڈیولپر بھی نیٹ اینڈ کلین ہے، اور وہ پروجیکٹ جہاں پہ بن رہا ہے وہ سوسائٹی بھی نیٹ اینڈ کلین ہے، تو پھر آپ کے پیسے ٹوٹلی سیف اینڈ سیکیور ہیں۔ آپ آنکھیں بند کر کے پیسے لگا سکتے ہیں، اور اس میں بہت سارے فائدے بھی ہوتے ہیں۔ لیٹ سپوز آپ کے پاس پیسے کم ہیں، آج کی تاریخ میں اگر میں بات کروں تو 1 بیڈ کا اپارٹمنٹ آپ کو تقریباً 1 کروڑ روپے کے اوپر نیچے ملتا ہے۔ اگر آپ کے پاس 1 کروڑ روپے اکٹھا نہیں ہے تو آپ انسٹالمنٹ میں بائی کرتے ہیں۔ جو انسٹالمنٹ آپ دیتے جا رہے ہوتے ہیں، آپ کا وہ پیسہ گرو ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ آج کی تاریخ میں آپ جو اپارٹمنٹ بائی کر رہے ہیں اس کا ریٹ تھا 16,000 پر اسکوائر فٹ، اور جب وہ چابیاں آپ کے ہینڈ اوور ہو رہی ہیں تو اس کا ریٹ ہے 21,000 پر اسکوائر فٹ۔ تو وہ 21-22 ہزار کے پاس میچور اپارٹمنٹ کا ریٹ ہوتا ہے ایک نارمل جگہ کے اوپر۔ اگر ڈی ایچ میں بات کروں تو یہاں پہ تو 35 ہزار روپے پر اسکوائر فٹ ریٹ ہے۔ تو میں ایک نارملی ایویلیویشن آپ کو دے رہا ہوں کہ گلبرگ میں آپ لے رہے ہیں یا بحریہ ٹاؤن میں آپ لے رہے ہیں، تو وہاں پہ یہ ایک ایوریج ریٹ یہ ہے کہ جہاں پہ آپ اپنی کلوزنگ کرتے ہیں اماؤنٹ کی۔ لیٹ سپوز آپ نے 1000 اسکوائر فٹ کا ایک اپارٹمنٹ لیا، آپ نے جب وہ بائی کیا تھا وہ 16,000 پر اسکوائر فٹ تھا، تو اس حساب سے آپ کی قیمت بنی 1,60,00,000 روپے، اور جب آپ اس کو کلوز کر رہے ہیں تو وہ 21,000 پر اسکوائر فٹ ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ 2,10,00,000 روپے بن گیا۔ 1,60,00,000 والی چیز 2,10 کی بھی ہو گئی، اور آپ نے پیسے بھی توڑ کے دیے انسٹالمنٹس میں۔ اس سے آپ کا ڈسپلن بھی رہا، آپ نے اپنی لائف میں ایک گول بھی سیٹ کیا کہ یار میں نے ایک چیز بائی کی ہوئی ہے اور میں نے ادھر پیسے اپنے انجیکٹ کرتے رہنا ہے، تو آپ کا پیسہ بھی گرو ہوا، پلس جو آپ نے توڑ کے پیسے دیے تھے وہ اکٹھے بھی ہو گئے۔ تو جتنے میرے اوورسیز بھائی ہیں جنہوں نے کمرشل بلڈنگز میں انویسٹ کیا تھا، وہ بنسبتاً کم پریشان ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے صرف پلاٹس بائی کیے تھے، ان کو ایک رینٹل انکم آ رہی ہے۔ دیکھیں جتنی پاپولیشن پاکستان کی بھی بڑھتی جا رہی ہے، ابھی جتنی دیر میں آپ سے بائی کر رہا ہوں تو 1,000-2,000 بچہ پیدا ہو گیا ہوگا، تو یہ پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے، تو یہ ڈیمانڈ اور سپلائی والا کام ہے۔
ایک صاحب نے مجھے کہا کہ بحریہ ٹاؤن میں جتنے پروجیکٹس بن رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک دن لوگ یہ فری بانٹنا شروع کر دیں گے اپارٹمنٹس کو. تو مجھے بڑی ہنسی آئی اس بات پہ کہ دیکھیں اتنی ڈیمانڈ ہے ان چیزوں کی, کیونکہ اپارٹمنٹس اور شاپ 2-3 قسم کے لوگ پریفر کرتے ہیں بائی کرنا. سب سے پہلی کیٹیگری ہوتی ہے جو لوگ رینٹ کھانا چاہتے ہیں, ان کے لیے یہ بہت سوٹیبل ہے, کیونکہ 5 مرلے کا گھر آپ کو ملتا ہے تقریباً 2-2.5 کروڑ روپے کا, اور اس کا رینٹ آتا ہے 60-65 ہزار روپیہ. اور 2 بیڈ کا اپارٹمنٹ آپ کو مل جاتا ہے 1.5-2 کروڑ روپے کا, اور اس کا رینٹ آتا ہے 85 سے 90 ہزار. یعنی کہ کیپٹل انویسٹمنٹ بھی کم اور رینٹل انکم بھی زیادہ. تو سب سے پہلی کیٹیگری تو ان لوگوں کی ہے جو لوگ رینٹ کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے بھی بہت سوٹیبل ہے. سیکنڈ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا ایک اسپیئر ایسٹ کے طور پہ رکھنا ہوتا ہے. جیسے لوگ فارم ہاؤسز بناتے ہیں اور وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے فارم ہاؤس نے گرو نہیں کرنا, لیکن انہوں نے وہ اپنا ایک ٹور پوائنٹ بنایا ہوتا ہے کہ کبھی اپنے بچوں کے ساتھ اور خود ویکینڈ میں ایک آدھا دن انجوائے کرنے کے لیے وہاں پہ گئے, کچھ گھنٹے اسپینڈ کیے اور واپس آ گئے. تو وہ کیٹیگری بھی بہت زیادہ ہے جو ایک ایکسٹرا ایسٹ کے طور پہ اس کو رکھتے ہیں. اور تھرڈ وہ ہیں جنہوں نے ادھر رہنا ہوتا ہے, جن کی چھوٹی فیملیز ہیں, جن کے ہسبینڈ وائف ہیں اور 2 کڈز ہیں ان کے, اور ان کو وہ سوٹ کرتا ہے 2 بیڈ کا اپارٹمنٹ, تو وہ لوگ لیتے ہیں. تو یہ 3-4 قسم کے لوگ ہیں جو بلڈنگز میں انٹرسٹ شو کرتے ہیں. اب پرابلم کہاں پہ آتی ہے کہ لاہور میں یہ ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے اور بہت سارے ڈیولپرز نے اسکیم کر کے اس چیز کو خراب بھی کیا ہے. تو لوگوں کو ایک اچھا پروجیکٹ نہیں مل رہا ہوتا کہ جہاں پہ وہ اپنے پیسوں کو پارک کریں اور ان کو پتہ ہو کہ یہ پروجیکٹ آن ٹائم ڈلیور ہوگا. یہاں پہ ڈلیوری زیادہ بڑا پرابلم ہے انسٹیڈ کہ یہ پیسہ گرو کرتا ہے کہ نہیں. لوگوں کو چیزیں ڈلیور ہی نہیں ہوتی. اتنے بڑے نام ہیں, میں آن کیمرہ ان کے نام لینا پسند نہیں کرتا, ادروائز اتنے بڑے بڑے نام ہیں جو مجھے پتہ ہے کہ پروجیکٹ آن ٹائم ڈلیور نہیں کریں گے, انفیکٹ شاید ڈلیور ہی نہیں کریں گے. تو بہت سارے ہڈن ڈیولپرز ہیں جو کہ بہت اچھا کام کرتے ہیں اور اس طرح سے سوشل میڈیا پہ آ کے وہ شور نہیں مچاتے, تو وہ اپنے پروجیکٹس کو ڈلیور کرتے ہیں. تو اگر آپ اس طرح کے کسی بھی پروجیکٹ میں کوئی دکان لینا چاہتے ہیں یا کوئی اپارٹمنٹ لینا چاہتے ہیں فل پیمنٹ پہ چاہے انسٹالمنٹ پہ, تو میرے پاس الحمدللہ کافی اچھے پروجیکٹس ہیں جن پہ میں گارنٹی لوں گا کہ آپ کے پیسے سیف اینڈ سیکیور ہیں. تو اگر آپ کہیں پہ بھی اپارٹمنٹ یا دکان بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسکرین پہ میرا نمبر دیکھ رہے ہیں, آپ مجھے کال کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.